بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے النقد الادبی، صفحہ نمبر 153، اختبارات اللغۃ العربیہ کتاب میں یہ 5 نقاط ہیں۔ یہ پڑھیں گے کہ احکام النقد سے کیا مراد ہے، اور اسی طرح وہاں پہ یہ طرفت بن العبد نے یہ جملہ کہا ہے، یہ استنوع کا ہے، یہ استنوع کا ہے، اس کی وضاحت اور اس کا درست تلفظ پڑھیں گے، اور المتلمس کون تھا یہ جانیں گے، اور اسی طرح اس کے شعر کے اندر السیعریہ کی کیا وضاحت ہے، اور طرفت بن العبد جو ہے وہ اس کے زندگی کے بارے میں تھوڑا بہت اس کا واقعہ پڑھیں گے، اور اسی طرح یہ متلمس کی شعر کے اندر لفظ استعمال ہوا ہے مقدم، اس کی وضاحت کریں گے۔ تو یہ تمام نقاط جو ہے کتاب کے اوپر پڑھیں گے۔ کتاب کے اندر کل ہم نے سوال نمبر 25 تک پڑھا تھا، آج ہم شروع کریں گے سوال نمبر 26 سے۔ اتخذ النقد الجاہلی فی احکامہ اتجاہین، اولہما الحکم علی الشعر والثانیہما الحکم علی الشاعر۔ یہاں پہ النقد الجاہلی کے احکامات کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ النقد جو حدیث ہے اس میں تو ایسا ہوتا ہے کہ کسی کتاب کے اوپر یا کسی تالیف یا کسی شعر کے اوپر نقد جو کی جاتی ہے وہ تالیف کی صورت میں ہوتی ہے یا الفاظ کی صورت میں ہوتی ہے، لیکن النقد الجاہلی پرانے زمانے میں جو نقد کا طریقہ کار ہوتا تھا وہ اس طرح ہوتا تھا کہ شعراء کسی محفل میں بیٹھ کر یا کسی میلے میں جیسے ان کا سوق عکاظ ہوتا تھا، وہاں پہ شعراء اپنا کلام پیش کرتے تھے، اور بڑے جو ان کے شاعر ہوتے تھے وہ اس بات کا فیصلہ کرتے تھے کہ اس کا شعر کس طرح کا ہے، یعنی وہ اس پر جو حکم جاری کرتے تھے، شعر کے بارے میں جو فیصلہ صادر کرتے تھے، وہ اتجاہ کہلاتا ہے نقد الجاہلی کے۔ تو وہ دو تھیں اتجاہین، یعنی ایک وہ شعر کے بارے میں اپنی رائے پیش کرتے تھے کہ یہ شعر کس طرح کا ہے اور کس صنف سے ہے، اور دوسرا وہ شاعر کے بارے میں بھی بتاتے تھے کہ اس شعر کے ساتھ ہمیں شاعر کا جو مزاج معلوم ہوا ہے اس کے اوپر بھی وہ حکم بتاتے تھے۔ تو یہ دو اتجاہین ہیں النقد الجاہلی کے احکامات میں سے ہیں۔ یہ احکامات سے مراد یہ جو نقد الجاہلی کے نقد کا طریقہ کار ہوتا تھا تو وہ یہ دو تھے، الحکم علی الشعر والحکم علی الشاعر۔ اس کے بعد ہے من نقد علی المتلمس بقولہ استنوق الجمل۔ اس کو استنوقہ پڑھتے ہیں، یہ استنوقہ نہیں ہے، استنوق الجمل حین سمعہ یقول وقد اتناس الہم عند احتضارہ۔ یہاں پہ یہ اختصار لکھا ہوا ہے، یہ ضاد کے ساتھ ہے، اختصار ہی نہیں ہے، یہ احتضار ہی ہے۔ بناج علیہ سیعریۃ مقدم۔ یہ نقد کیا ہے، یہ متلمس ایک شاعر گزرا ہے جاہلی زمانے میں، یہ طرفت بن العبد کا ماموں تھا، یہ اس کو طرفہ پڑھا جاتا ہے، یہ طرفہ نہیں ہے، طرفت بن العبد، یہ اس کا ماموں تھا، اور یہ طرفہ اس وقت بچہ تھا۔ تو یہ محفل کے اندر بیٹھا تھا، مجلس کے اندر متلمس، اس نے یہ شعر پڑھا کہ وقد اتناس الہم عند احتضارہ، کہ میں اپنے دکھ کو، اپنے غم کو جب وہ آ جاتا ہے، مجھے لاحق ہوتا ہے، احتضارہ اتناس الہم، اسے بھلاتا ہوں یا میں اپنا غم ہلکا کرتا ہوں، بناج علیہ سیعریۃ مقدم۔ ناج کہتے ہیں ایک اونٹ کو پرانی لغت کے اندر، کہ میں جب مجھے کوئی غم ہوتا ہے تو میں اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے ایک تیز رفتار اونٹ کے اوپر سواری کرتا ہوں، اور ایسا اونٹ جس کے اوپر کوئی بیٹھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی، پکڑنے کے لیے کوئی یعنی اس کی اونٹ کی پیٹھ کے اوپر جس طرح کوئی کجاوا وغیرہ رکھا جاتا ہے یا اس طرح کی کوئی چیز جس طرح گھوڑے کی زین ہوتی ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، میں اس پر ایسے ننگی پیٹھ پہ بیٹھ کر جو ہے نا تیز رفتاری کے ساتھ سواری کرتا ہوں، اور اس پہ صرف
دو چیزیں ہوتی ہیں، السیعریہ، یہ قلادہ اس کا مطلب ہے، گلے کے اندر چھوٹی سی رسی ہوتی ہے، قلادہ ہوتا ہے، وہ اونٹ کی خوبصورتی کے لیے اس کے گلے میں ڈالتے تھے۔ اور آگے یہ مقدم، یہ بھی ایک قسم کی جو ہے نا مضبوط رسی کو کہتے ہیں، جو بٹی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ سے بنائی جاتی ہے۔ تو یہ اس اونٹ کے گلے میں صرف ایک وہ سیعریہ، ایک قلادہ ہوتا ہے اور ایک اس کے گلے میں رسی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا۔ میں اس پر سواری کرتا ہوں اپنا غم بھلانے کے لیے، یعنی ایک خطرناک سواری ہوتی تھی، میں غم کی وجہ سے اس کے اوپر سوار ہوتا تھا۔ تو یہ سیعریہ جو ہے یہ اصل میں اونٹنی کو پہنایا جاتا ہے، یہ قلادہ جو ہے یہ اونٹ نہیں پہنتے۔ تو یہ ناج جو ہے اس کا مطلب ہے اونٹ، اور یہ سیعریہ اس کا مطلب ہے اونٹنی۔ تو اس نے متلمس نے جو شعر پڑھا اس نے شعر میں اس طرح کہا کہ میں ایسے اونٹ پر سوار ہوتا ہوں جس کے گلے میں قلادہ ہوتا ہے، حالانکہ قلادہ تو اونٹنی پہنتی ہے۔ تو اس پر وہ اس کا جو بھانجا تھا طرفت بن العبد، وہ سن رہا تھا، وہ چھوٹی عمر میں بھی اتنا فتین تھا، ذہین تھا۔ تو اس نے اس کا یہ شعر سننے کے بعد کہا استنوق الجمل۔ استنوقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی اونٹ کا اپنی مردانگی کو بھلا دینا یا اپنی مردانگی سے نکل جانا، فقد فحولتہ، یعنی اونٹ ایک بڑبڑاتا ہے، ایک آواز نکالتا ہے، تو وہ آواز چھوڑ کر استنوقہ فقد فحولتہ وتغیر الی الناقہ، یعنی اونٹ اپنی اس کو مردانگی کو بھول کر وہ اونٹنی میں تبدیل ہو گیا۔ تو یہ جملہ اس نے طرفت بن العبد نے کہا، تو متلمس نے پوچھا تم ایسے کیوں کہہ رہے ہو کہ اونٹ جو ہے اونٹنی میں تبدیل ہو گیا، یہ تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو اس نے پھر جواب دیا طرفت بن العبد نے کہ یہ ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا تو آپ کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ سوار اونٹ پر ہو رہے ہیں اور اس کے گلے میں سیعریہ ڈال رہے ہیں۔ سیعریہ تو اونٹنی کے گلے میں ہوتا ہے، تو گویا آپ اونٹ کو اونٹنی بنا رہے ہیں۔ تو یہ اس کی تفصیل تھی، استنوق الجمل۔ اور متلمس جو اس کا ماموں تھا اس کی، یہ طرفت بن العبد جو ہے یہ اس کا بھانجا تھا، اور یہ تقریباً 26 سال کی عمر میں یہ وفات پا گیا تھا۔ مزید اس کی اس کے جو حالات زندگی ہیں وہ ہم تاریخ الادب العربی میں بھی پڑھیں گے۔ اس کے بارے میں ایک معروف واقعہ ہے طرفت بن العبد کے بارے میں کہ یہ یتیم پیدا ہوا تھا، اور اس کے چچا نے اس کی تربیت وغیرہ نہیں کی تھی، اور یہ مطلب یتیمی کی زندگی میں پلا بڑھا تھا، تو بے ادب تھا لیکن بہت زیادہ ذہین تھا۔ تو اس وقت کے ایک بادشاہ عمرو بن ہند کے خلاف اس نے شعر کہہ دیے تھے، اور اس کے ماموں نے بھی اس کے خلاف حجو کی تھی، شعر کہے تھے۔ تو ایک بار یہ دونوں اس کے دربار میں کسی طرح چلے گئے، یہ طرفہ اور متلمس۔ تو وہاں وہ عمرو بن ہند جو تھا وہ بہت ہوشیار تھا، اس نے ان کو ظاہر نہیں ہونے دیا کہ مجھ تک آپ کی حجو پہنچ چکی ہے۔ تو اس نے ان کو انعام دیا اور ساتھ 2 خط دیے کہ یہ خط جو ہے نا آپ گورنر بحرین کے گورنر کے پاس لے جاؤ، اور یہ میری طرف سے اسے کہو کہ یہ خط ہیں اس نے بھیجے ہیں، وہ آپ کو انعام دیں گے۔ تو جب یہ راستے میں گئے تو متلمس نے راستے میں اپنا خط کھول کر دیکھا کہ اس میں ہے کیا۔ تو اس نے کھولا تو اس میں لکھا ہوا تھا بسمک اللہم، اور آگے لکھا ہوا تھا کہ یہ میں عمرو بن ہند ہوں، اور یہ جو خط کا حامل ہے، خط لے کے آنے والا جو ہے، یہ جب یہاں پہ پہنچے تو اسے آپ نے اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر اسے قتل کر کے دفن کر دینا ہے۔ تو متلمس نے کہا کہ اپنے بھانجے سے آپ بھی کھول کے اپنا خط جو ہے دیکھ لیں، اس میں ایسا نہ ہو کہ آپ کے بارے میں یہی حکم ہو۔ تو طرفت بن العبد نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بادشاہ نے میرے بارے میں ایسا نہیں کہا، کیونکہ آپ کی حجو اس تک پہنچ گئی تھی، اس لیے اس نے آپ کے بارے میں کہا ہے، میرے بارے میں ایسا نہیں کہا ہوگا۔ بہرحال جب طرفہ بن العبد وہ گورنر کے پاس پہنچا تو اس کے خط میں بھی وہی تھا، تو وہیں یہ قتل کر دیا گیا، اس کے گورنر نے اس کو قتل کرا دیا۔ تو اس کے بعد ہے
من الناقد الذي كانت تضرب له قبة من جلد في سوق عكاظ، کہ وہ کون سا ناقد تھا جس کے لیے سوق عکاظ جو میلہ لگتا تھا اس میلے کے اندر ایک چمڑے کا اس کے لیے خیمہ لگایا جاتا تھا، تو وہ کون تھا؟ تو اس کے بارے میں ہے النابغہ ذبیانی تھا، ناقد، بہت بڑا ناقد تھا جو وہاں پہ یہ جو حکم جاری ہوتے ہیں اس کے بارے میں یہ بھی ان ناقدین میں سے تھا جو حکم جاری کرتا تھا، النابغہ ذبیانی۔ یہ اس کی زندگی کے بارے میں بھی مزید تفصیل کے ساتھ آگے پڑھیں گے۔ تو اس کی ولادت جو ہے وہ 535 میں ہوئی اور 604 میں اس نے وفات پائی ہے، اور طرفۃ بن العبد جو ہے یہ 543 میں پیدا ہوا اور 569 میں اس نے وفات پائی ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ نکات پڑھے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو مفید لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔